دوستو، جس طرح تخلیق خلق میں سادہ ابتدائی حالت سے ترقی ہوتی گئی اور انسان پر آ کر تخلیق کا سفر رک گیا۔ یہ ارشاد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اب انسان سے بہتر تقویم کسی کی نہیں ہے۔ تو خلق ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزری، مگر انسان کے وجود پر آ کر خلق تخلیق کا سفر رک گیا۔ اس طرح رب ذوالجلال نے کمالات نبوت مصطفی کو انبیاء کی نبوتوں میں تقسیم فرما دیا۔ اس لیے تقسیم فرمایا کہ نبوت اول بھی مصطفیٰ کی تھی، آخر بھی مصطفیٰ کی تھی، اور باقی ساری نبوتیں دامن مصطفیٰ کے فیض سے پل رہی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں انبیاء میں سب سے پہلا ہوں تخلیق کے اعتبار سے، سب سے آخری ہوں بعثت کے اعتبار سے۔ وفی روایت انا اول الانبیاء خلقا وآخرہم بعثا، کہ میں تخلیق میں سب انبیاء سے پہلا ہوں، بعثت میں سب انبیاء کے بعد ہوں۔ تو دوستو، چونکہ سب سے پہلے نبوت آقا کی تشکیل پائی، وہ جب پیکر نور مصطفی عالم خلق میں منصع شہود پر آیا، کنز الامال میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا رب ذوالجلال یہ نور کا پیکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم ھذا ابنک محمد، وفی روایت ھذا ابنک احمد، ھو الاول وھو الآخر۔ اے آدم، یہ تیرا بیٹا محمد ہے، پہلا بھی یہی ہے، آخری بھی یہی ہے، اول بھی یہی ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ انبیاء علیہ السلام سے فرمایا تم روحو اس پیکر نوری کے گرد جمع ہو جاؤ۔ انبیاء کی روحیں جمع ہو گئیں، یکایک ان کی روحوں کو ایک نور نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انبیاء کی ارواح نے پوچھا رب ذوالجلال، امام قسطلانی فرماتے یہ نور کیا ہے؟ فرمایا یہ نور اس مصطفیٰ کا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو نبوت مل جائے گی۔ سب انبیاء نے ان پر ایمان لانے کی شہادت دی، اور اللہ پاک نے فرمایا تمہاری شہادت پر میں گواہ ہوں۔ سو سب سے پہلی نبوت سب انبیاء نے تسلیم کی، سو اس نبوت کا فیض چل پڑا۔ اس نبوت کے فیض سے کسی کو حسن ملا، کسی کو احیاء موتا ملا، کسی کو دریائے نیل کے راستے بنانے کی قوت ملی، کسی کو پرندوں میں پھونک مار کے اڑانے کی طاقت ملی، کسی کو عصا مار کے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کی طاقت ملی۔ یہ سارے کمالات اس فیض نبوت مصطفی کے تھے۔ ہر نبی کی نبوت اپنی استعداد کے مطابق فیض پاتی رہی، حسن نکھرتے رہے، حرکت پذیر رہی نبوت، ارتقاء کا سفر جاری رہا۔ جب سارے کمالات نبوت رب ذوالجلال دنیا میں آشکار فرما چکا، اب چاہا کہ نبوت کے سارے کمالات لاکھوں مقدس نفوس کے ذریعے کائنات میں دکھائی جا چکے، اب ان ساروں کو مجتمع کر کے اس پیکر کو ظاہر کیا جائے کہ جس کے تصدق سے کمالات دکھائے جا رہے تھے۔ آقا دو جہاں کی بعثت ہو گئی، تو سارے کمالات حضور کے کمالات کی تمہید بن گئے، اور حضور علیہ السلام کا کمال نبوت کا آخری باب بن کر آیا۔ سارے کمالات نبوت حضور کے کمال نبوت کے ابتدائی مرحلے بن گئے، حضور کا کمال نبوت انتہا بن کر آیا۔ تو دوستو، ابتدائی مرحلوں کے بعد جب انتہا آ جائے تو اس انتہا کے آ جانے کے بعد پھر کسی ابتدائی مرحلے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب سارے حسن مجتمع ہو کر ایک پیکر میں آ جائیں تو قیامت تک پھر وہی پیکر کافی اور وافی ہوتا ہے۔
اوروں کو نبوت کے ساتھ بعثت ملی، حضور کو ختم نبوت کے ساتھ ملی. اس لیے میرے آقا نے فرمایا قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ ولا رسول بعدی ولا نبی، کہ میرے آنے پر نبوت بھی منقطع ہو گئی، رسالت بھی منقطع ہو گئی. اب میرے آ جانے کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نبی آ سکتا ہے. ایک قصر نبوت تھا جس میں اینٹیں رکھی جا رہی تھیں، اس محلے نبوت کی تعمیر ہو رہی تھی. آخری اینٹ کی جگہ بچ گئی تھی، میری بعثت ہوئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا. اب کسی اینٹ کی جگہ نہیں ہے، اب جو کچھ ہوگا وہ روڑے کنکریاں ہوں گی جن کو اٹھا کے پھینک دینا ہوگا. فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ ویطوف الناس بہ ویعجبون ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین فجئت فختمت الانبیاء. فرمایا میرے اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا، فاحسنہ اجملہ، بڑا خوبصورت بنایا، ہر طرف بہترین تعمیر کا نمونہ پیش کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ آ کے مکان کو ارد گرد گھوم کے دیکھنے لگے، تعریف کرنے لگے، مگر جب اس کونے پر آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ جگہ کیوں خالی ہے، یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، لوگوں قصر نبوت کو مکمل کرنے والی آخری اینٹ میری ذات ہے اور میں آخری نبی بن کر آیا. باقی انبیاء کو فضیلتیں ملی مگر آقا کو ہر فضیلت میں امتیاز ملا. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم، اوروں کو کلام ملے، کلمات ملے، مجھے جوامع الکلم ملا. اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. انبیاء پر مجھے فضیلتوں سے نوازا گیا، اوروں کو زمین ملی. بنی اسرائیل کے نبیوں کے لیے فرمایا ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، یہ زمین تمہیں دے دی گئی، زمین کنعان تمہیں دے دی گئی، اس زمین میں داخل ہو جاؤ. پہلے نبیوں کو زمین ملی، مصطفیٰ کو ساری زمین کے خزانے ملے اور ساری زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں ملی. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، خزانے عطا کیے، جوامع الکلم عطا کیے، اوتی تو جوامع، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، امتیاز ہر شان میں عطا ہوا. فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. میرے لیے ساری زمین پاک مسجد بنائی گئی، پہلوں کے لیے نہ تھا. مجھے ساری کائنات اور مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، پہلوں کے لیے نہ تھا. یہ سب امتیاز آقا کو ملے، پہلوں کو نہیں. پہلوں کو شرف ملے، حضور کو ان سارے شرفوں پہ امتیاز ملا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے کہ جب میری بعثت ہو گئی اب نبوت کلیتاً ختم ہو گئی ہے. فرمایا کہ اب نبوت میں سے کچھ نہیں بقا، لا نبوت بعدی، صرف الا المبشرات، نبوت میرے بعد ختم ہو چکی، اس میں سے کچھ باقی نہ بچا مگر مبشرات ہوں گے. وقیل مل مبشرات یا رسول اللہ، آقا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا الرؤیا الصالحہ اب الرؤیا الحسنہ. اب میری امت میں فقط نیک خواب تو چلیں گے، بشارتیں چلیں گی، نبوت نہیں چل سکتی. نبوت کا دعویٰ جو کرے گا حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک خبر دے دی کہ سیکون من امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں 30 کذاب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، 30
30 کذاب دجال پیدا ہوں گے اور ہر جھوٹا یہ گمان کرے گا اور دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا خبردار، نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی، اب نبوت نہیں آ سکتی۔ جو شخص دعویٰ کرے گا وہ کاذب ہوگا، کاذب ہوگا۔ نہج البلاغہ کی روایت ہے، حضرت ابو جعفر اور حضرت ابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خاتم اللہ بکتابکم الکتب وخاتم اللہ بنبیکم الانبیاء، کہ اللہ نے تمہیں وہ کتاب عطا کی جس پر ساری کتابیں ختم کر دی، وہ نبی عطا کیا جس پر ساری نبوتیں ختم کر دی۔ دوستو، جب نبوت اپنے نقطہ کمال کو چھو چکی، اب علم میں نبوت مصطفی یہ نقطہ کمال پا لیا، عمل نبوت مصطفی کے اندر اپنی معراج کمال کو جا پہنچا، علم نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا، فکر نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا، کمال نبوت مصطفی کے اندر معراج کمال کو جا پہنچا۔ سو دوستو، ہر شے جو حرکت پذیر تھی وہ نقطہ آغاز سے چلی تھی، اور اس نقطہ انجام پر پہنچی تو دائرہ مکمل ہو گیا۔ وہی نقطہ جو اول تھا وہی آخر بن گیا۔ جس نقطے سے دائرہ نبوت کا سفر شروع ہوا تھا، اسی نقطے پر دائرہ نبوت مکمل ہو گیا۔ اب اول و آخر دو نقطے مل گئے، دائرہ مکمل ہو چکا۔ اب دوستو، جو کچھ اس دائرے کے اندر تھا وہ گزر گیا، اب جو باہر ہے وہ خارج ہے۔ اب حرکت نبوت کی باقی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کو اس طرح دائمی بنایا کہ آپ نے بشارت دی، فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ لوگوں کہیں تمہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ 63 برس کے بعد یہ رسول دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے وصال کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کیا نبوت کا وہ فیض ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہے گا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا، اس کا جواب بھی آقا خود عطا فرما گئے۔ فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ لوگو، جس طرح تمہیں میری زندگی میں خیرات ملتی تھی، اس طرح میرے وصال کے بعد بھی میرے در سے خیرات ملتی رہے۔ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اسی خیر کی جمع ہے خیرات، خیر کی جمع ہے خیرات۔ تو معنی یہ ہوا کہ جب میں ظاہر میں تھا تب بھی خیرات میری جھولی سے ملتی تھی، جب میرا چراغ حجرے میں رکھ دیا جائے گا تب بھی خیرات میری ہی جھولی سے ملے گی۔ فرق فقط یہ ہے، وفات محمدی سے فرق فقط یہ پڑا کہ پہلے ابو بکر بھی دیکھتے تھے، ابو جہل بھی دیکھتا تھا، پہلے علی بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا۔ اب وصال کے بعد پردے نے اتنا فرق ڈالا کہ ابو بکر اور علی کی آنکھوں تو آج بھی دکھائی دیتے ہیں، ابو جہل ابو لہب کی آنکھوں تو دکھائی نہیں دیتے۔ آنکھ پیدا کر۔ اس لیے خیرات کے وہ سارے فیض جو حیات ظاہری میں رواں دواں تھے وہ آج بھی رواں دواں ہے۔ اس لیے اس امت کو اللہ نے حضور کی ولادت کی خوشی تو عطا کی مگر وفات کا سوگ عطا نہیں کیا۔ ولادت کی خوشی عطا کی مگر وفات کا سوگ عطا۔ یہ آج کی رات 12 ربیع الاول جس کی صبح طلوع ہو گئی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی دن مصطفیٰ کی ولادت کا ہے اور یہی دن مصطفیٰ کی وفات کا ہے۔ لوگ ولادت پہ خوش ہوتے ہیں، وفات پہ سوگ مناتے ہیں، مگر 1200 سال سے امت 12 ربیع الاول کو ولادت پر خوشی اور جشن تو مناتی ہے، سوگ نہیں مناتی۔ کیوں نہیں مناتی؟ کبھی سوچا؟ اس لیے کہ سوگ اس کا منایا جاتا ہے جو آ کے چلا گیا ہو، اور جو ہمیشہ کے لیے آ گیا ہو اور ہمیشہ کے لیے رہے، اس پر سوگ نہیں منایا جاتا۔
इसलिए एक आराबी ये सुन कर के खुदा का वादा है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अपने गुनाहों पर रोते रोते मदीना तैयबा आया, बारगाह मुस्तफा में, और पूछा कि खुदा का वादा है, गुनाह कर बैठो, जुल्म कर बैठो, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, रब से माफी मांगो तो वो माफ कर देता है। हुजूर की सिफारिश, हुजूर की बारगाह में आया, पता किया तो मालूम हुआ कि हुजूर तो विसाल फरमा चुके। हाफिज इब्न कसीर बयान करते हैं, हुजूर की कब्र अनवर के सामने आके रो दिया। उस आशिक ज़ार की चीख निकल गई, गुनाहगार शख्स था, चीख निकल गई और चीख के रो के करने लगा, आका मैं तो ये मुजदे जाफिजा सुन के हुजूर की बारगाह में आया था कि हुजूर शफात फरमा देंगे, मगर यहां तो देखा कि आप तो वफात फरमा चुके, मैं अब महरूम लौटा जा रहा हूं। रो के कहने लगा, अब कहां जाऊं, अब किस दर पे जाऊंगा। जिस उम्मीद पर आया था वो कट गई। वो शख्स चंद कदम अभी चला नहीं होगा कि मज़ार रसूल के पास एक आशिक लेटा हुआ था, उसके ख्वाब में मोहम्मद मुस्तफा आ गए। फरमाया, मेरे गुलाम अभी उठ, इन्हीं कदमों पर जाकर उस दिल शिकस्ता उम्मती को बता दे, नादान वापस न जा, मैं अब भी तुम्हारे अंदर हूं, नहीं गया। तुम मेरे मजार पे आए, तुम बख्शे गए, जो उम्मीद लेकर आए थे उम्मीद पूरी हो गई, क्योंकि हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। अगर ये फैज मुनक़ता हो गया होता तो शायद नई नबुव्वत की जरूरत पड़ जाती, मगर ये फैज तो आज भी जारी व सारी है, नहरें आज भी जारी व सारी हैं, शफकतें आज भी कायम हैं, उम्मती को आज भी नवाजा जा रहा है, गुलामों को आज नवाजा जा रहा है। आका दो जहां के दस्ते करम तुम्हारी झोलियां भरने के लिए आज भी उठे हुए हैं। आका की निगाहें तुम्हारी तकदीरें बदलने के लिए आज भी उठी हुई हैं। आका के लब तुम्हारे हाल बदलने के लिए आज भी हिल रहे हैं। हुजूर के आंसू तुम्हारी बख्शिश के लिए आज भी बह रहे हैं और क़यामत तक बहते रहेंगे। दोस्तों, इस नबी की खत्म नबुव्वत का आलम यह है कि यह खत्म नबुव्वत का फैज न सिर्फ आज बरकरार है, बल्कि क़यामत के दिन भी हर कोई इसी दर से खैरात पाएगा। जब हर नबी लस्तो लहा का नारा बुलंद कर रहा होगा कि मैं शफाअत कुबरा के लिए नहीं हूं, तो सारी कायनात इंसानियत और सारी कायनात नबुव्वत और रिसालत दस्त बस्ता दर मुस्तफा पे आन खड़ी होगी और अर्ज करेंगे, या आका, आज रब्बे ज़ुल जलाल का कहर उरूज पर है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार के नारे बुलंद हो रहे हैं। आज कहां जाएं? आका फरमाएंगे, अब सही दर पे आए हो, अना लहा, अना लहा। इस गजब को ठंडा करने के लिए मैं हूं, इस शफाअत कुबरा के लिए मैं हूं। तो दोस्तों, उस दिन भी पूरी कायनात इंसानियत और कायनात नबुव्वत को दर पे आए हुए हुजूर ठुकराएंगे नहीं, वापस नहीं मोड़ेंगे। तो जो क़यामत के दिन जिनका फैज़ हमें मायूस नहीं करता, आज उस नबी का फैज़ कैसे मायूस कर सकता? मगर शर्त यह है कि कोई उस दर पे जाए, तो उस दर पे झोलियां फैलाए, तो उस दर पे दामन सवाल दराज तो करे। आज भी गुंबद खजरा से उठने वाली सदा पुकार पुकार के कह रही है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राहरबे मंजिल ही नहीं। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।